بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تعزیرات پاکستان میں ایک اہم آئینی شق 295 اور دوسری 298 پہلی شق قانون توہین رسالت جس کو کہا جاتا ہے اور دوسری توہین مذہب کے لیے، جن میں ایک شق 295 کے تحت سنگین گستاخی کی سزا موت مقرر کی گئی ہے۔ اس کے تحت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شان میں تضحیک آمیز جملے استعمال کرنا، خواہ وہ الفاظ کی صورت میں ہوں، خواہ تحریر کی صورت میں ہوں، ظاہری شبہت یا پیشکش کی صورت میں ہوں، ان کے بارے میں غیر ایماندارانہ براہ راست یا بالواسطہ بیان دینا، جس سے ان کے بارے میں برا خود غرض یا ان کی شان کے خلاف تاثر پیدا ہو یا ان کو نقصان دینے والے تاثر ہوں، ان کے مقدس نام کے بارے میں شکوک و شبہات اور تضحیک پیدا کرنا، ان سب کی سزا عمر قید یا موت اور ساتھ میں جرمانہ تھا۔ لیکن 1990 میں ضیاء الحق کی قائم شدہ وفاقی شرعی عدالت نے حکم سنایا کہ دفعہ 295 کے تحت توہین رسالت کی سزا صرف اور صرف موت ہوگی۔ دوستو، ویڈیو میں آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت پاکستان میں کتنے مجرم اور کتنے افراد اس قانون کے تحت موت کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ قانون کتنے اسلامی ممالک میں رائج ہے۔ لیکن اس سے پہلے اپنے تمام نئے آنے والے سبسکرائبر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ دوستو، مختلف اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اس وقت 40 افراد توہین مذہب کے الزام میں سزائے موت کا انتظار کر رہے ہیں یا عمر قید بسر کر رہے ہیں۔ ان ترامیم میں شامل 295 کے تحت قرآن کی بے حرمتی کرنے پر عمر قید کی سزا مقرر کی گئی۔ تحقیقاتی ادارے پیو ریسرچ سینٹر کی جانب سے 2015 میں جاری کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کے 26% ممالک میں توہین مذہب کے حوالے سے سزاؤں کے قوانین موجود ہیں، جن میں سے تقریباً 70% مسلم اکثریتی ممالک ہیں۔ ان ملکوں میں توہین مذہب کے قوانین کے تحت ملنے والی سزائیں جرمانوں یا مختلف دورانیہ کے لیے قید کی شکل میں ہیں، لیکن پاکستان، ایران اور سعودی عرب میں توہین مذہب کا ارتکاب کرنے پر جرمانوں اور قید کے علاوہ موت کی سزا بھی متعین ہے، اور انہی قوانین کے تحت کسی عبادت گاہ کی بے حرمتی کرنا، مذہبی تقریب میں خلل ڈالنا اور مذہبی جذبات کو دانستہ طور پر مجروح کرنا جرم قرار دیا۔ جبکہ سب سے اہم ترمیم 295 کے تحت پیغمبر اسلام کی شان میں کسی بھی قسم کی گستاخی کرنے کی سزا موت یا عمر قید بشمول جرمانہ مقرر کی گئی تھی، جسے بعد ضیاء الحق دور میں صرف اور صرف موت کی سزا میں تبدیل کیا گیا تھا۔ دوستو، حالانکہ پاکستان میں یہ قوانین ہونے کے باوجود عمل درآمد ہوتا ہوا ان پر نظر نہیں آتا، جن کی وجہ سے آئے روز ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں، جس کی ایک تازہ مثال آسیہ ملعونہ مسیحا کو رہا کرنا، گستاخی رسالت کرنے کے باوجود اور احکامات پر عمل درآمد نہ کیا گیا، حالانکہ اس ملعونہ کو 3 دفعہ سزائے موت سنائی جا چکی تھی، اس کے باوجود اسے رہا کیا گیا، اور 295 ایک اہم قانون ہونے کے باوجود اس پر آج تک پاکستان میں عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ دوستو، اگر ان قوانین پر عمل درآمد کیا جائے تو توہین مذہب اور توہین رسالت جیسے واقعات سے بچا جا سکتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے بتائے ہوئے جزا اور سزا کے قوانین پر عمل درآمد کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔